الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھ لیں تاکہ یہ ختم قرآن کی بابرکت محفل. صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل
آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل ذی وقار حضرات، علماء اکرام، طلباء اعزام، اہلیان علاقہ، معززین علاقہ، محترم بزرگوں، غیور نوجوانوں، بڑی ہی خوبصورت ختم قرآن کی تقریب آپ کے اس جامعہ کے اندر منعقد ہوئی. اللہ رب العزت سے دعا ہے حافظ صاحب، قاری صاحب جنہوں نے قرآن مجید تراویح میں سنایا، اللہ ان کا سنانا قبول فرمائے. آپ حضرات میں سے جنہوں نے یہاں سنا یا جہاں کہیں بھی سنا، اللہ سب کا سننا قبول فرمائے. کمی کوتاہی جو نہ چاہتے ہوئے ہو گئی ہوگی، اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کے لیے اس قرآن کو ذریعہ نجات بنائے. ملتان سے یہاں تک کا سفر بڑا لمبا، لیکن میرے محترم بھائی حافظ عمران صدیقی صاحب بہت ہی دنوں سے مجھے حکم دے رہے تھے آج کے اس پروگرام کے متعلق، اور آپ حضرات کے بارے میں بھی مجھے بتلاتے رہے کہ ساتھی ہمارے والد گرامی حضرت قاری حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ سے بڑی محبت رکھتے ہیں. تو انہی محبتوں کی بدولت اور اسی طرح سے حضرت شاہ صاحب تشریف فرما ہے، ان حضرات کی محبتوں کی بدولت وہ اتنا لمبا سفر کرنا میرے لیے آسان ہو گیا. اللہ نے حاضری کی توفیق عطا فرمائی. اللہ میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مجھے حضرات نے کافی سارے عنوان بتائے ہیں کہ ان سارے عنوانوں پہ بیان کرنا ہے، تو اس کے لیے سحری آپ کو یہی کرنی پڑے گی. تیار ہیں؟ ترمزی صاحب نے اچھے پکائی کوئی نہیں سحری، وہ گھروں لیانی پینی تو اچھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کی محبتیں سلامت رکھے اور ان محبتوں کو اللہ قبول فرمائے. سب سے بہترین زندگی وہ زندگی جو دین اور علم پڑھنے پڑھانے میں گزر جائے. یہ طلباء آپ کے سامنے آئے، ان کی کچھ حوصلہ افزائی حضرت نے فرمائی. ان کے والد تھے، سرپرست تھے، ان کی بھی حوصلہ افزائی کی گئی. یہ اس لیے کہ دکھانا چاہتے تھے آپ کو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرآن والے بڑی شان والے. انہوں نے وہ کام کیا اور کر رہے ہیں جو دنیا کے اندر سب سے بہترین کام ہے. آپ لوگ جو آدمی جو کام کرتا ہے ٹھیک ہے، اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کماتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، حلال کما کے لاتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، بڑی فضیلت والی بات ہے. حضور نے فرمایا ایماندار تاجر کل قیامت والے دن نبیوں کی صفوں میں کھڑا ہوگا. آپ لوگوں کا اتنا بڑا مرتبہ، لیکن حضور علیہ السلام نے ان اساتذہ اور ان طلباء کے لیے فرمایا کہ یہ سب سے بہترین کام کرنے والے لوگ ہیں. خیرکم، سب سے بہترین، تم میں سے سب سے بہترین. فرمایا من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پڑھ رہے ہیں، جو قرآن پڑھا رہے ہیں، یہ دنیا کے اندر سب سے افضل، سب سے بہترین کام کر رہے ہیں. اس لیے میں نے جملہ بولا سب سے بہترین زندگی وہ زندگی جو دین پڑھنے پڑھانے اور قرآن پڑھنے پڑھانے میں گزر جائے. مجھے بڑی خوشی ہوئی آج ایک مرتبہ پھر
اس تھوڑی سی عمر میں ان ہاتھوں سے میں نے ایک بزرگ کی دستار بندی کی، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ گزشتہ مہینے شعبان رجب کی آخری تاریخوں میں کوئٹہ گیا، وہاں بھی اسی طرح سے ایک بزرگ کی بہت بڑا مدرسہ ہے وہ دورہ حدیث تک کا، جہاں ایک لمبی فہرست طلباء علماء جو فارغ ہو رہے تھے ختم بخاری والے، ان کی دستار بندی ان ہاتھوں سے کی، وہیں ایک بزرگ کی بھی کی، آج پھر وہ کی تو مجھے بڑا مزہ آیا، میرا دل بڑا خوش ہوا کہ الحمدللہ مسلمانوں میں ابھی جذبہ سلامت ہے۔ اور خوشی اس بات کی تھی کہ سب سے بہترین زندگی وہ زندگی جو دین پڑھنے اور پڑھانے میں گزر جائے، بڑھاپے میں ہی صحیح، دین پڑھنے پڑھانے میں تو آئے، دین کا علم سیکھنے میں تو آئے۔ اور یہ دین کا علم میرے محترم دوستوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اس کے سامنے سونا چاندی کیا، ہیرے جواہرات کیا، یاقوت کیا، عنبر کیا، کوئی چیز اس دین کے علم قرآن اور حدیث کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ اتنا قیمتی علم ہے، جنہیں قدر ہوتی ہے نا، جنہیں قدر ہو وہی جانتے ہیں کہ علم کیا چیز ہے۔ یہ کتاب ہے، اس سے بھی علم پڑھ کے حاصل کیا جا سکتا ہے، ان علماء قراء اساتذہ سے بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ایسے ذوق والے لوگ تھے، علم حاصل کرنے کا شوق، ایک اللہ والے فرماتے ہیں مجھے علم حاصل کرنے کا اتنا شوق ہے کہ میرا جی چاہتا ہے اگر بیوی بچے اور ان کی ضروریات نہ ہوتی تو میں اپنی تمام زندگی کتاب کے سامنے بیٹھ کے گزار دیتا۔ کتاب سامنے ہو، میں علم حاصل کر رہا ہوں۔ اس کی ریپیٹ کم کر دیں، ڈیلے ریپیٹ دیں۔ آپ کی بات نہیں کر رہا، ملک میں ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علم والے لوگ ویلے نکمے، اور کوئی کام نہیں تھا تو یہ کام کیا، قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، علم حاصل کیا۔ یہ نکما کام ہے میرے محترم دوستوں، یہ نکما نہیں، یہ وہ کام کر رہے ہیں کہ ان کی بدولت ہماری دکانیں چل رہی ہیں، ان کی بدولت ہماری تجارت چل رہی ہے، ان کی بدولت اللہ ہمیں کھلاتے ہیں، اللہ ہمیں پلاتے ہیں۔ یہ اتنے عظیم لوگ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ پر خطبہ ارشاد فرمایا، بڑا بہترین خطبہ دیا، بڑا اعلیٰ بیان فرمایا۔ جب بیان کیا بعد میں ایک آدمی کھڑا ہو کے کہنے لگا، اے موسیٰ کلیم اللہ، آپ کو رب کائنات نے بڑا علم عطا فرمایا، بڑا علم آپ کو ملا ہے، اے اللہ کے کلیم ذرا یہ تو بتلاؤ اس وقت زمین پر آپ سے بڑا بھی کوئی علم والا ہے؟ آپ اتنے بڑے علم والے، آپ سے بھی بڑا کوئی علم والا ہے؟ جب اس نے یہ سوال کیا کہ آپ سے بھی بڑا کوئی علم والا زمین پر موجود ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، مجھ سے بڑا علم والا کوئی نہیں۔ بات ان کی بھی ٹھیک تھی، ہر نبی اپنے زمانے کا بڑا علم والا ہوا کرتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ صاحب شریعت ہے، صاحب امت نبی ہے، صاحب کتاب نبی ہے، رب کائنات نے انہیں بڑا علم عطا فرمایا تھا۔ جو ہی انہوں نے یہ جواب دیا کہ مجھ سے بڑا علم والا کوئی نہیں، بات بھی ٹھیک تھی، لیکن میرے اللہ کو یہ انداز پسند نہ آیا، یہ انداز میرے اللہ کو پسند نہ آیا کہ اپنے آپ کو سب سے بڑا علم والا کہہ دیا۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے کلیم ٹھیک ہے، تمہیں بڑا علم مل گیا، تمہیں میں اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا، لیکن زمین پر ایک آدمی اور بھی ایسا ہے جو علم میں نے انہیں دیا، وہ علم تمہیں نہیں دیا۔ ہمارے جیسا ہوتا تو اکڑ جاتا، واجب مجھ سے بڑا علم والا بھی کوئی ہو سکتا ہے۔
اللہ رب العزت نے جب فرمایا ہے میرے کلیم تم سے بھی بڑا علم والا ہے، جو علم انہیں ملا تمہیں نہیں ملا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی طرف یہ اشارہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے یہ بات فرمائی فوراً عرض کرنے لگے مولا ٹھیک ہے میں آپ کا نبی ہوں، آپ نے مجھے تاج نبوت اڑھایا، تاج پیغمبری اڑھا دیا، بڑا علم عطا فرمایا، لیکن آپ نے جب یہ فرما دیا کہ مجھ سے بھی بڑا اور علم والا ہے، پھر مہربانی کیجئے مجھے رستہ بتلائیے، مجھے منزل بتلائیے، مجھے وہاں پہنچا دیجئے جہاں وہ علم والا رہا کرتا ہے، میں اس کی خدمت میں جاؤں گا، جا کر کے علم حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فلاں رستے پہ چلو، چلتے جاؤ چلتے جاؤ، جہاں پر دو دریا اکٹھے ہوں گے وہی وہ علم والا موجود ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام علم کی قدر جانتے تھے، علم والے کی قدر جانتے تھے۔ اسی وقت ایک نوجوان کو اپنا رفیق سفر تیار کیا، سفر کا ساتھی بنایا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا وہ سارا واقعہ ہو بہو ان جملوں کے اندر نقل فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ ابلغ مجمع البحرین۔ نوجوان کو تیار کیا اور نوجوان چلو سفر کریں گے، میں علم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، وہاں جاؤں گا جہاں میرے اللہ نے بتلایا، اور وہ جگہ تلاش کرنے میں اگر میری تمام زندگی بھی لگ جائے تو مجھے دکھ کوئی نہیں، تمام زندگی لگا کر تمام زندگی کا سفر کر کے مطلوبہ آدمی کے پاس جا کر میں دین کا علم حاصل کروں گا۔ علم اتنی بڑی دولت ہے، یہی وجہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے قریب جامعہ اشرفیہ ہے، شیخو پورہ کا میں زیادہ جانتا نہیں، جامعہ اشرفیہ لاہور میں ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کے طالب علم وہاں آتے ہیں۔ ہمارے ملتان میں جامعہ خیر المدارس، پورے ملک کے طلباء اتنی دور دور سے وہاں پڑھنے جاتے ہیں، آپ کے پشاور کے پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہاں پڑھنے آتے ہیں۔ دراصل یہ وہی لوگ ہیں جنہیں علم کی قدر ہوتی ہے کہ علم حاصل، اچھا علم لینا ہے، اس کے لیے چاہے 20 گھنٹوں کا سفر ہو، 2 دنوں کا سفر ہو۔ میں ایک جگہ بڑے عرصے کی بات ہے بیان کرنے کے لیے گیا، دریا کے قریب دیہات کا علاقہ تھا، انہوں نے بتلایا آج یہ مدرسہ چھوٹا ہے، پاکستان بننے سے پہلے یہ بہت بڑا مدرسہ تھا، افغانستان ایران کے علاقوں کے طلباء وہاں دین پڑھنے آیا کرتے تھے۔ تو میں نے عرض کیا بہترین زندگی وہ زندگی جو علم پڑھنے پڑھانے میں گزر جائے۔ کوئی گلاں سمجھ بھی آ رہی ہیں؟ ایک صحابی حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ہن تسی تھکنا نہیں، تسی آپ ہی آکھیا بھی سیری تکر بیٹھاں گے، نالے تسی تا اہل بیت سادات خاندان موسٹلی زیادہ لوگ بیٹھے ہیں، تواڈے تے سید عطا اللہ شاہ بخاری تواڈے چوں ہی سی، ابا جی رحمت اللہ علیہ سناندے سی بھی شاہ جی عشاء تو بعد بیان شروع کر دے سی، کئی دفعہ اس طرح ہویا کہ فجر دی اذان خود ہی دیتی، ساری رات بیان کیتا تے لوکاں نے محبت نال سنیا۔ اج میں شاہ جی دے شہر ملتان تو آیا، اج میں تواڈی بھی محبت چیک کرنی ہے کہ فجر تیکر بیٹھ دے کہ نہیں۔ کچھ نوجوان پریشان بھی وچ ہو رہے ہیں، تہاڈا بھی میں خیال رکھاں گا انشاءاللہ، تانوں میں جلدی چھٹی دواں گا۔ صحابی بیٹھے ہیں حضور کی خدمت میں، فرشتہ آ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا آپ کا یہ جان نثار جو بیٹھا ہے اس کی تھوڑی سی زندگی رہ گئی، یہ جانے والا ہے، یہ جانے والا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس صحابی کو بتلایا کہ اللہ نے مجھے بتلا دیا فرشتے کے ذریعے تیری زندگی تھوڑی رہ گئی، جو کرنا ہے کر لے۔ صحابہ کرام اپنی مرضی سے تھوڑی کرتے تھے، حضور علیہ السلام سے ہی پوچھتے تھے کہ یہ عمل کیا کیسے کرنا ہے۔
جب حضور نے فرمایا نا تھوڑی زندگی رہ گئی، جو عمل کرنا ہے کر لے، وہ صحابی عرض کرنے لگے آقا پھر آپ ہی ارشاد فرمائیں اس تھوڑی سی زندگی میں عمل کیا کروں؟ آپ بھی جانتے ہیں، امام الانبیاء بھی جانتے تھے کہ بے شمار عبادات ہیں جو میرے اللہ کو بڑی پسند ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ روزے کی نیت کر لو، یہ نہیں فرمایا نماز کی نیت باندھ لو، یہ نہیں فرمایا کہ تسبیح لے لو اللہ اللہ کرنا شروع کر دو، بلکہ جیسے ہی اس نوجوان نے عرض کی آقا ارشاد فرمائیں اس تھوڑی سی زندگی میں عمل کیا کروں میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا فاستغل بالتعلم، فوراً طالب علم بن جا، علم حاصل کرنا شروع کر دے، علم حاصل کرتا کرتا دنیا سے چلا جا، دونوں جہان میں کامیاب ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو یہ من جملہ علم کی باتیں کی کیونکہ آج یہ جو جلسہ ہے جہاں ختم قرآن کی تقریب ہے، وہی حفظ کرنے والے بچوں کی خوشی کا بھی جلسہ، ناظرہ پڑھنے والے بچوں کی خوشی کا بھی جلسہ، میری بیٹیاں میری طالبات جنہوں نے دین کا علم حاصل کیا ان کی بھی خوشی کا جلسہ، تعلیم بالغان والوں کی بھی خوشی کا جلسہ، تاکہ سب کو قدر ہو جائے۔ آپ لوگوں نے جو یہ کام کیا، علم حاصل کیا، بڑا اونچا کام کیا، بڑا اونچا آپ نے یہ عمل کیا، لیکن یاد رکھنا رب کائنات نے دنیا کے اندر جتنے بھی علوم بھیجے ہیں ان تمام علوم میں قرآن کا علم سب سے اعلیٰ علم ہے۔ اسی لیے تو فرمایا نا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہر نیک عمل کرنے والے سے اعلیٰ، ہر علم حاصل کرنے والے سے اعلیٰ، کیونکہ قرآن مجید بڑی عجیب کتاب ہے، قرآن مجید بڑی شان والی کتاب ہے۔ اس کی شان کیا ہے؟ اس کو کتاب تو ہم لوگ کہا کرتے ہیں کیونکہ یہ لکھی ہوئی چیز ہے، ہر لکھی ہوئی چیز کو کتاب کہا جاتا ہے۔ جب اس کو لکھا گیا یہ کتاب بن گئی، لکھنے سے پہلے جب امام الانبیاء کے سینہ اطہر پر نازل کی گئی تو یہ قرآن تھا، کتاب نہیں تھی، اس وقت اس کا نام قرآن تھا، لیکن دراصل قرآن مجید کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ کے سامنے شاعر آتا ہے نا، شاعر مائک پہ کہتا ہے جی میں اپنا کلام سنانے لگا ہوں، نعت خان کہتا ہے میں اپنا کلام سنانے لگا ہوں۔ جس طرح ایک شاعر کا لکھا ہوا کلام ہوا کرتا ہے، کسی کی اپنی بات ہوا کرتی ہے، زبان سے نکلے ہوئے جملے اور بول ہوا کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، عزیزوں، جوانوں، توجہ کرنا، یہ قرآن مجید میرے اللہ کے بولے ہوئے بول ہے، اللہ کے کیے ہوئے کلام ہے۔ ہماری خوش نصیبی دیکھو، جو جملے میرے اللہ نے بولے، اللہ نے وہی بول بولنے کے لیے قرآن بنا کر ہمیں عطا فرما دیا۔ ہماری خوش نصیبی اللہ نے اپنے بول ہمیں عطا فرما دیے۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید کو رب کائنات نے تمام آسمانی کتابوں کی سردار کتاب بنایا۔ جتنی بھی کتابیں آئی تھی، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیمی، جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی ان میں سے کوئی کتاب بھی کلام اللہ نہیں تھی، میرے اللہ کے بول نہیں تھے، اللہ کا کلام نہیں تھا، میرے اللہ کے احکامات تھے، اللہ نے لکھ کر کے تختیاں بنا کر کے بھیجی تھی۔ لیکن قرآن مجید میرے اللہ کے کلام ہے، یہ بڑا عظیم کلام ہے۔ اسی وجہ سے تو میرے آپ کے اور میرے نبی امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کے جملے، قرآن مجید کے کلمے، قرآن مجید کی آیتیں یہ اتنی قیمتی ہیں، جو آدمی تلاوت کی نیت سے ایک حرف کی تلاوت کرے میرا اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک حرف
معلوم نہیں آپ جانتے ہیں کہ نہیں حرف کسے کہتے ہیں؟ قاعدہ ہے نا، اس کی پہلی تختی لکھا ہے الف با تا سا جیم، یہ پورے الگ الگ حروف ہیں، اوپر لکھا ہوتا ہے حروف تہجی، یہ الگ الگ حروف ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک حرف پڑھنے پر آپ نے اگر تلاوت کی نیت سے پڑھا الف، اگر کسی نے پڑھ لیا الف لام میم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ ایک حرف کوئی نہیں، یہ 3 حروف ہے۔ مزید تفصیل فرمائی، فرمایا الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ فرمایا اے صحابہ جس نے پڑھا الف لام میم، یہ 3 حروف کی تلاوت کر لی، میرا اللہ یہ پڑھنے پر 30 نیکیاں دے گا، 30 گناہ معاف ہوں گے، 30 درجے بلند ہو جائیں گے۔ ایسی عظیم کتاب کوئی نہیں آئی، ایک حرف پڑھنے پہ اتنا ثواب، اور یہ کم سے کم ثواب ہے، کم سے کم، ورنہ اللہ رب العزت بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں تو ویسے ہی اللہ نیکیوں کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ ہم اسی 10 کا حساب لگائیں کہ کم از کم ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملا کرتی ہیں۔ جو آدمی قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت ہے جسے سورت اخلاص کہا جاتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میں نے تلاوت کی، آپ میں سے بھی جس نے تلاوت کی، اب توجہ سے سنیں، اس چھوٹی سی سورت میں 48 حروف ہیں، 2 کم 50 حروف ہیں۔ جس آدمی نے اس سورت کی تلاوت کی، میرا اللہ 480 نیکیاں عطا فرمائے گا، 480 گناہ معاف ہو جائیں گے، 480 درجے بلند ہو جائیں گے۔ جنہوں نے میرے ساتھ پڑھی تھی وہ اب خوش ہیں، جنہوں نے نہیں پڑھی وہ کہندے بھی اسی بھی پڑھ لیندے، تو پڑھ لیا کرو جب اشارہ ملے نا۔ میں نے کون سی سورۃ البقرہ پڑھوائی آپ سے؟ 48 حروف ہم نے پڑھے، ٹائم کتنا لگا؟ 10 سیکنڈ۔ مجھے بھی آپ کو بھی یہ سورت پڑھنے پہ 480 نیکیاں مل گئی، 480 درجے بلند ہو گئے، 480 گناہ معاف ہو گئے۔ ایک مرتبہ سورت اخلاص پڑھنے کا اتنا بڑا فائدہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی اس سورت اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لے، میرا اللہ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا جو آدمی سورت اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھ لے، اللہ رب العزت بدلے میں جنت میں ایک محل بنا دیا کرتے۔ صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے آقا جو 10 مرتبہ پڑھے جنت میں ایک محل بن گیا، اور جو 20 مرتبہ پڑھے اسے کیا ملے گا؟ فرمایا 10 کا حساب لگاتے جاؤ، پڑھتے چلے جاؤ، جتنے 10 پڑھو گے اتنے محل بن جائیں گے۔ 20 مرتبہ پڑھو گے جنت میں 2 محل بنیں گے، 30 مرتبہ پڑھو گے جنت کے 3 محل بنیں گے، 100 مرتبہ پڑھو گے جنت میں 10 محل بن جائیں گے۔ کچھ نوجوانوں نے نا سبحان اللہ آکھی نہیں، انہوں نے ذہن سے گل یہ آئی ہونی کہ میں 10 محلوں کا کی کرنا ہے، 10 محلات کا کیا کروں گا، مجھے تو ایک کافی۔ دنیا میں نہیں کہتے کہ ایک ہی گھر کافی، ایک کمرہ کافی، ایک دکان کافی، ایک مکان کافی، ایک فیکٹری کافی، ایک مرلہ کافی، ایک وگا، ایک قلعہ، ایک مربع کافی۔ یہاں تو کہتے ہیں اور ہو اور ہو اور ہو، وہاں کے لیے کہتے ہیں کہ ایک جنت کافی۔ یہاں جس کا ایک گھر ہے دعا مانگتے ہیں یا اللہ 9 اور دے دے، میں کرائے تے دے دوں گا۔ یار جنت دے بھی تو 10 محل لے لے، ایک آپ رکھ لے بھی تے باقی 9 کرائے تے دے دے بھی۔
میرے ورگا رہ لے گا اتنے کرایہ پورا دواں گے تھانوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے اللہ 10 محلات بنا دیا کرتے ہیں۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا جو آدمی 400 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرے اگر اس کے 100 سال کے بھی گناہ ہوں گے میرا اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے گا۔ اس لیے کوشش کرو، چھوٹی سی سورت ہے، روزانہ کئی تسبیحیں اس کی پڑھ لیا کرو، ٹائم بھی نہیں لگے گا، گناہ بھی معاف ہوں گے، اجر ملے گا، درجے بلند ہوں گے، جنت کا محل بن جائے گا۔ اگلی بات سنو، تھوڑی سی مشکل لیکن بڑی مزیدار بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 10 مرتبہ پڑھنے پر جنت میں محل بن جایا کرتا ہے۔ فرمایا جو آدمی 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھا کرے، اس سے محبت کیا کرے، اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت کا محل اللہ دنیا میں آنکھوں سے نہ دکھا دے۔ دنیا میں آنکھوں سے کیسے دیکھیں گے؟ اللہ دکھا دیا کرتے ہیں۔ ایسے واقعات ہیں، کسی نے کوئی ایسا عمل کیا نا جس کا قرآن حدیث میں جنت کا وعدہ ہے، بعض اوقات اللہ دکھا بھی دیا کرتے ہیں۔ عرب میں ایک آدمی نے مسجد بنائی، سیٹھ آدمی تھا، مالدار، بہت عالی شان مسجد بنائی، بن گئی، کھول دی، اعلان کر دیا او بھائی چالو ہے، نماز پڑھو۔ دن میں لوگوں نے نماز پڑھی، رات کو یہ مالدار آدمی سویا، خواب دیکھتا ہے سامنے جنت ہے، بڑا عالی شان محل ہے۔ پوچھا یہ کس کا؟ کہا بھئی تمہارا۔ کیسے ملا؟ کہا تم نے حضور کا ارشاد نہیں پڑھا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ؟ جو آدمی زمین پر اللہ کا گھر بنائے اللہ آسمانوں پر اس بندے کا گھر بنا دیتے ہیں، مسجد کے بدلے اللہ نے تیری جنت کا محل بنا دیا۔ وہ کہتا میں بڑا خوش ہوا، میں نے نظر ادھر دوڑائی، ایک اور محل ہے، اتنا عالی شان تو نہیں جیسا وہ تھا لیکن جنت کا محل ہے، بڑا اعلیٰ ہے۔ میں نے پوچھا یہ کس کا؟ کہا یہ اس کا جس نے مسجد بنانے میں تیرا تعاون کیا۔ آنکھ کھل گئی، سوچنے لگا میں تو کسی سے تعاون نہیں لیا، اور لگتا میں اپنی جیب سے لگاتا، رب نے بڑا پیسہ دیا، میرا تعاون کون کر گیا؟ مستری بلائے، مزدور بلائے، شاید کسی کی مزدوری رہ گئی، اللہ نے اس میں شامل کر دی، کسی کا پیسہ رہ گیا، اللہ نے اس میں شامل کر دیا۔ مستری مزدور بلائے، پوچھا بھئی کسی کی مزدوری پیسہ رہ گیا؟ انہوں نے کہا نہیں، مزدوری بھی مل گئی، انعام بھی مل گیا۔ کہا کسی نے اپنی خوشی سے اپنا پیسہ یا کوئی چیز لگائی ہو؟ کہا جی ہمیں کیا ضرورت، آپ لگانے والے۔ پوچھا پھر کون لگا گیا، کیا لگا گیا؟ انہوں نے کہا ہمارے علم میں نہیں۔ انہوں نے کہا سوچو، بڑی سوچ بچار کے بعد ایک مزدور نے بتایا کہ میں مثالہ بنا رہا تھا، جو برتن بالٹی آپ نے دی تھی وہ ٹوٹ گئی تھی، ڈالنے کے لیے کوئی برتن تھا نہیں، میں کھڑا تھا، ایک عورت گلی سے گزری، کہنے لگی اللہ کا گھر بنا رہے ہو اور نکمے بنے کھڑے ہو، کام نہیں کرتے، کام کرو۔ میں نے کہا نکما نہیں، یہ مسئلہ ہے، مالک آئے برتن دے تو میں کام کروں۔ آپ کے ذہن میں ہوگا بھی بالٹی کیوں ٹیوب کے ساتھ پانی کیوں نہیں ڈالا؟ اپنے یہاں پائپ ہوتا ہے، عرب میں ہر جگہ پائپ نہیں ہے۔ میں ابھی بھی نومبر میں اللہ پاک مجھے عمرے کے لیے لے گیا، اللہ پورے مجمع کو لے جائے، میری رہی اللہ سب کو اپنے فضل و کرم سے لے جائے۔ وہاں پانی کے ایسے وسائل نہیں جیسے ہمارے ملک پاکستان میں ہے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، یہ پانی یہاں کے بور کا ہے، زمینی ہے، بہت اچھا پانی۔ میں نے گھونٹ بھری، میرا دل خوش ہوا، بہت اچھا پانی اور زمینی پانی۔ وہاں اکثر جگہ زمینی پانی نہیں، پتھریلی جگہ ہے، تو پانی کے ٹینکر آتے ہیں، ڈرموں میں ڈالتے ہیں، پھر نکال کے استعمال کیا جاتا ہے۔
تو وہ کہنے لگا، عورت آئی، بالٹی اس نے دی، اس کے ہاتھ میں بالٹی تھی، وہ بالٹی دے گئی کہ اللہ کے گھر میں یہ بالٹی لگا لو. وہ بالٹی ایک لگی. یہ کہنے لگا اچھا اسے تلاش کریں تو پہچان لوگے؟ کہا بالکل. بڑی تلاش کے بعد عورت ملی، اس کو لایا گیا. اس نے کہا بھی بالٹی تو نے دی تھی؟ کہا میں نے دی تھی. کتنے پیسے کی تھی؟ کہا 5 ریال کی. اس نے پیسے نکال کے دیے 10 ریال کے، 5 کے بدلے 10 لے جاؤ. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا چلو تھوڑے ہیں، 5 کے بدلے 100 لے جاؤ. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا 5 کے بدلے 1000 ریال، بالٹی میری کر دے. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا 10,000 ریال. اس نے کہا نہیں. بالآخر کہا اب نہیں بولنا، 1,00,000 ریال دیتا ہوں، پیسے لے جا، بالٹی میری کر دے. عورت کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، کہنے لگی اللہ والے نہ خود پریشان ہو نہ مجھے پریشان کر. جو خواب رات تو نے دیکھا وہ میں نے بھی دیکھا ہے. رب کائنات نے اگر پوری مسجد بنانے پر تجھے جنت دے دی تو اللہ نے ایک بالٹی لگانے پہ مجھے بھی جنت عطا فرما دی. عرض میں یہ کر رہا تھا، بعض اوقات اللہ بذریعہ خواب وہ جنت دکھا دیا کرتے ہیں، یا ان علماء صلحاء آپ کے پیر و مرشد کو اللہ دکھائیں گے، وہ تمہیں بشارت سنائیں گے. امام الانبیاء نے فرمایا جو 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کیا کرے جب تک وہ محل آنکھوں سے دیکھ نہ لے اس وقت تک موت نہیں آئے گی. عرض میں یہ کر رہا تھا، یہ قرآن والے بڑی شان والے لوگ ہیں، ہم لوگ بھی قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں. گھر میں گھر کا بڑا بھی پڑھے، اماں بھی پڑھے، ابا بھی پڑھے، بہن بھی پڑھے، بھائی بھی قرآن مجید کی تلاوت کیا کرے. قرآن مجید جہاں پڑھا جاتا ہے وہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے، وہاں اللہ کی برکتیں آیا کرتی ہیں، رب کے فرشتے قرآن سننے آیا کرتے ہیں، رب کی رحمتیں اپنے ساتھ لے کر کے آیا کرتے ہیں. آج ذوق کوئی نہیں، یہی وجہ ہے گھروں کے اندر برکتیں کوئی نہیں، گھروں کے اندر رحمتیں کوئی نہیں، گھروں کے اندر سکون کوئی نہیں. اصل وجہ یہ ہے کہ گھروں میں قرآن کی تلاوت کوئی نہیں. ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے رمضان میں تو خاص طور پر جس گلی سے گزرو گھر سے قرآن کی آواز آ رہی ہوتی تھی. اللہ کرے وہ موسم دوبارہ آ جائے. اور ایک چیز ہم دیکھتے تھے، گھر میں خواتین کی آپس میں دوڑ لگی ہوتی تھی کہ رمضان کے مہینے میں وہ کہتی کہ زیادہ قرآن میں پڑھوں گی، وہ کہتی زیادہ میں پڑھوں گی. بڑے مقابلے لگے ہوتے. اور میں بتاتا چلوں بڑا خوش ہوتا ہوں. میری بیٹیوں میں سے ایک بچی ماشاءاللہ، میں جب جتنا بھی فارغ ٹائم اس کا دیکھتا ہوں نا اب رمضان شریف میں، وہ قرآن کھول کے بیٹھی ہوتی ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. سحری کھائے گی باوضو ہو کر. سحری کے بعد جیسے ہی آواز آئی نا کہ ٹائم ختم ہو گیا، بس وہ فوراً قرآن اٹھا کے بیٹھ جاتی ہے تلاوت کرنے. اذان آئی، بند کیا، نماز پڑھے، پھر بیٹھ جاتی ہے. سارے سونے کے لیے جا رہے ہیں، وہ قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے. پھر مجھے بھی شرم آتی ہے، میں بھی وہاں ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، میں بھی اپنی منزل اسی وقت پڑھ لیتا ہوں. میں سو جاتا ہوں، وہ پڑھتی رہتی ہے. شام میں پھر سکول وغیرہ سے آئی، مدرسے سے فارغ ہوئی، پھر تلاوت. دل خوش ہوتا ہے اور دعائیں نکلتی ہیں، اللہ کرے ہر گھر میں دوبارہ یہی ماحول بن جائے. میں نے کل پوچھا، میں نے کہا بیٹا کتنے قرآن ختم ہو گئے؟ میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں نا، یہ باتیں میری ان کے لیے بھی ہیں. میں نے پوچھا بیٹا کتنے قرآن ختم ہو گئے؟ مجھے مسکرا کر کہنے لگی کہ بابا آج نہیں بتاتی، جس دن چاند نظر آئے گا اس دن بتاؤں گی. کوئی درمیان میں چل رہا ہوگا نا ایک ترتیب، اس نے ترتیب بنائی ہوگی کہ چاند نظر آنے تک ایک اور ختم ہو جائے گا کہ اس دن بتاؤں گی. ہم نے بچپن میں دیکھا یہی ماحول ہوتا تھا، اور مردوں میں بھی ہوتا تھا. مسجدوں کے اندر جوانوں کی، لڑکوں کی یہی باتیں ہوتی تھی. میں نے 3 قرآن پڑھ لیے، میں نے 4 پڑھ لیے، ایک رمضان میں میں نے 5 پڑھ لیے. آج تو یہ باتیں ختم ہو گئی. ہن تک گلاں ہی اے رہ گئیاں، تیرے کول موبائل کیڑا ہے تے میرے کول کیڑا.
مسجدوں میں ملیں گے. ہاں جی اج کل موبائل کیڑا کہندا جی آئی فون. اگے پھر تعلیم دا زمانہ ہے, وہ کہندا جی کیڑی کمپنی دا, کہندا اوپو دا. قاری صاحب نو سمجھ آئی, باقیاں نو سمجھ نہیں آئی, اللہ کرے نہ آوے. صحابہ اکرام کا زمانہ, تابعین تبع تابعین کا زمانہ, وہ بھی اگر دیکھیں تو ہمیں تمام زندگی اور خاص طور پر رمضان میں تو قرآن ہی نظر آتا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں لکھا ہے روزانہ رمضان اور غیر رمضان روزانہ ایک قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے. شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات سے بھی یہی بات ملتی ہے, روزانہ ایک قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے. حالانکہ غریب آدمی ہے, مزدوری بھی کیا کرتے تھے, اکثر و بیشتر جہاد میں اپنا وقت گزارا کرتے تھے. ان تمام مصروفیات کے باوجود روزانہ ایک قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے. امام الانبیاء کی بیٹی, امام الانبیاء کی شہزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں ہے, گھر کی بڑی مصروفیات بھی تھی, چھوٹے چھوٹے بچے بھی اللہ نے عطا فرما دیے. تقریباً تینوں بچے چھوٹی چھوٹی عمروں میں ہیں, سال ڈیڑھ کا ہر بچے کا وقفہ ہے. پھر وہ زمانہ ہے جب گندم بھی اپنے ہاتھوں سے پیسی جایا کرتی تھی, چکی بھی پیسنی پڑتی تھی, گھر کے کام بھی کرنے پڑتے تھے. واقعات میں لکھا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کر تھوڑی دیر آرام کر لیا کرتی, پھر بیدار ہو کر وضو کر کے مصلی پر کھڑی ہو جاتی. 2 رکعت نفل نماز میں کبھی 15 سپارے کبھی پورا قرآن ختم کر لیا کرتی تھی. آج کی میری مائیں بہنیں بیٹیاں کہتی ہے ہم بڑی مصروف ہیں, ہمارے پاس ٹائم کوئی نہیں. ٹائم تو ہے لیکن قرآن سے دلچسپی کوئی نہیں, قرآن سے محبت کوئی نہیں. رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کے واقعات سے بھی یہی بات ملتی ہے. رات کی نفل نماز میں 2 رکعتوں میں کبھی 15 سپارے کبھی پورا قرآن مجید ختم کر لیا کرتی تھی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے واقعات سے بھی یہی ملتا ہے, روزانہ ایک قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے. رمضان المبارک میں ایک قرآن دن میں ایک رات کو ختم کیا کرتے تھے. ان کے بیٹے نے واقعہ لکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جس گھر کے اندر ان کا انتقال ہوا, جس گھر میں زندگی گزاری, اس گھر میں رہتے رہتے 7000 قرآن مجید کے ختم کیے تھے. امام عاصم رحمت اللہ علیہ ایک اللہ والے گزرے ہیں, جس گھر میں انہوں نے زندگی گزاری 24000 قرآن مجید ختم کیے تھے. انہی کے شاگرد ہے امام شیبہ رحمت اللہ علیہ, جس گھر کے اندر زندگی گزار کے گئے اس گھر کے اندر 18000 قرآن مجید کے ختم کیے تھے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا, فرماتے ہیں کشمیر میں میرے ایک چاچا تھے, انہوں نے جس گھر میں زندگی گزاری اس گھر میں 4000 قرآن مجید کے ختم کیے تھے. ایک اللہ والے کے واقعات میں لکھا ہے جس گھر میں زندگی گزاری, وقت رخصتی آئی, دنیا سے جا رہے ہیں, اپنے بیٹوں کو بلا لیا, فرمایا او میرے بیٹوں یہ میرا کمرہ جس میں میں زندگی گزار کے جا رہا ہوں, اس کمرے کے اندر کوئی گناہ والا کام نہ کرنا, کوئی گناہگاری والی بات نہ کرنا. بیٹوں نے وجہ پوچھی, فرمانے لگے میرے بیٹوں جس گھر میں زندگی گزار کے جا رہا ہوں اس کمرے کی اینٹوں کی گنتی کر لو, جتنی اینٹیں لگی ہیں ایک ایک اینٹ کے بدلے میں نے ایک ایک قرآن مجید کا ختم کیا ہوا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ روزانہ ایک قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ روزانہ ایک قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ روزانہ ایک قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے. ہمارے ملتان سے آگے ضلع رحیم یار خان ہے, اس کے اندر ایک علاقہ خان پور کٹورا ہے جہاں کے مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ تھے. اس شہر کے بغل میں ایک چھوٹی سی بستی ہے, اس بستی کے ایک اللہ والے گزرے ہیں پیر عبد الہادی رحمت اللہ علیہ. ان
کے بارے میں میرے والد گرامی نے ہمیں بتلایا کہ روزانہ ایک قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے۔ مولانا زکریا کاندلی رحمت اللہ علیہ کے دادا اور دادی دونوں قرآن مجید کے حافظ تھے، دونوں ہی روزانہ ایک قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے۔ آج ہم لوگ آسانیوں کے باوجود قرآن مجید پڑھنے کے عادی کوئی نہیں، شوقین کوئی نہیں، قرآن پڑھنے میں لذت اور مزہ نہیں آتا۔ وہ بھی تو لوگ تھے مشکلوں میں جنہوں نے قرآن پڑھا، تکلیفوں میں جنہوں نے قرآن پڑھا۔ میرے والد گرامی کے استاد محترم اور پیر و مرشد سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جیل کے اندر ہے۔ رمضان کا مہینہ قریب آ گیا، بار بار کہتے او لوگوں بڑا افسوس ہے، اس مرتبہ لگتا ہے رمضان بغیر قرآن کے گزر جائے گا، کیونکہ حضرت عالم تھے اس وقت حافظ نہیں تھے، خود بھی حافظ نہیں، جیل کے قیدیوں میں بھی حافظ نہیں، تو فرماتے کہ لگتا ہے رمضان بغیر قرآن کے جائے گا۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ابھی چند دن باقی تھے، میں نے ہمت کر کے ایک سپارہ حفظ کر لیا، ایک سپارہ زبانی یاد کر لیا۔ چند دنوں کے بعد رمضان کا چاند نظر آ گیا، میں نے ہمت کی، جو ایک سپارہ یاد کیا تھا رات کو وہی تراویحوں میں سنا دیا، میرا حوصلہ بڑھ گیا۔ اگلے دن میں نے دوسرا سپارہ یاد کر لیا، رات کو تراویحوں میں سنا دیا۔ اگلے دن تیسرا سپارہ یاد کر لیا، رات کو تراویحوں میں سنا دیا۔ حضرت مدنی فرماتے ہیں یہ سلسلہ چلتا رہا، ایک دن آیا میرے اللہ کا رمضان ختم ہوا، ادھر مدنی کا قرآن ختم ہو گیا۔ مولانا مسعود اظہر حفظہ اللہ وہی انڈیا کی جیل میں تھے، 1.5 مہینے کے اندر قرآن مجید کے حافظ بن گئے۔ مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ 108 دن جیل کے اندر رہ کر کے باہر آئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جس وقت انہیں جیل میں بڑی تکلیفیں دی گئی، کال کوٹڑی میں ڈالا گیا، رہائی ملی، باہر آ گئے۔ کارکنوں نے استقبال کیا، کارکنوں نے پوچھا اللہ والے سناؤ، ہمیں پتہ چلا آپ بڑی تکلیف میں رہ کر کے آئے، آپ کو بڑی پریشانی دی گئی۔ فرمانے لگے تکلیف تھی میرے اللہ نے ختم کر دی، لیکن الحمدللہ جو مزہ جیل میں رہنے کا اس مرتبہ آیا آج سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا اللہ والے جیل میں کیا مزہ آ گیا؟ فرمانے لگے 108 دن جیل میں رہ کر کے آیا ہوں، ان 108 دنوں میں میں نے 108 قرآن کے ختم کر دیے۔ لیکن آج کے مسلمان پہ افسوس ہوتا ہے، اور ایک بات کرنے لگا ہوں، اگر کڑوی لگے ناراض نہ ہونا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، آج کا دور ایسا آ گیا رمضان نہیں، زندگی ختم ہو جاتی ہے، ایک مرتبہ زندگی میں قرآن پڑھنا نصیب نہیں، رمضان میں نہیں، زندگی میں ایک ہی بہانہ ہے، اور یہ اسی پڑھے ہوئے کوئی نہیں، اسی پڑھے ہوئے کوئی نہیں، وہ بزرگ بھی کچھ نہیں جی۔ کل قیامت والے دن اللہ یہ سوال اگر کریں کہ قرآن دنیا میں آیا تھا میرے نبی کے ذریعے، تم نے کیوں نہیں پڑھا؟ تو کیا کہیں گے؟ ہم پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ اور میرا اللہ نہ پکڑ کرے، اگر اسی وجہ پر پکڑ ہو گئی تو پھر کہا جائے گا۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں کہ رب کائنات نے ہمیں بھی بڑا اعلیٰ بنایا، اور ہر اعلیٰ چیز اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تمام نبیوں میں اعلیٰ، تمام رسولوں میں اعلیٰ، تمام پیغمبروں میں اعلیٰ اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ جبرائیل امین فرشتوں میں اعلیٰ اللہ نے ہمارے نبی کی خدمت پہ لگا دیا۔ رب کائنات نے زمانہ یہی اعلیٰ بنایا، حضور علیہ السلام کی برکت سے ہمیں عطا فرما دیا۔ رب کائنات نے مہینوں میں رمضان کا مہینہ اعلیٰ بنایا، ہمیں عطا فرما دیا۔ راتوں میں لیلۃ القدر اعلیٰ بنائی، ہمیں عطا فرما دی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت، تم امت بڑی اعلیٰ ہو، تمہیں ہر چیز بڑی اعلیٰ ملے گی۔ رب کائنات نے آسمانی کتابوں میں سے قرآن بھی بڑا اعلیٰ عطا فرمایا۔ میرے محترم دوستو، رب کی مسلمانوں پر اتنی رحمتیں، اتنی مہربانی ہے، میں ان مہربانیوں کی اگر صرف گنتی کروں رات گزر جائے گی، لیکن ہر مسلمان کو پتا اللہ نے کیا کیا مہربانیاں کی ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کا صرف شکر ادا کرو، اللہ نعمتوں میں اضافہ کریں گے، ناشکری کرو گے نعمتیں چھن جائیں گی۔ فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے قرآن دیا، اس کو پڑھا کرو، این ممکن ہے اللہ تجھے بڑھاپے میں حافظ قرآن بنا دے۔ رب کائنات نے امام الانبیاء کی ذات ہمیں عطا فرمائی، ہمیں ان کا امتی بنا دیا۔ اس بات کی بھی قدر کرو، اللہ استقامت عطا فرمائیں گے۔ اللہ نے آپ کے علاقے میں مسجد عطا فرمائی، اس مسجد کی قدر کرو، اللہ دین کا اور کام لے لیں گے۔ آپ کے علاقے میں مدارس ہے، جامعہ عائشہ للبنات، مدرسہ صدیقیہ، اللہ نے یہ تمہیں عطا فرمائے، قدر کرو، یہاں سے اور دین کا کام چلے گا، تمہاری نسلیں اور سنور جائیں گی۔ رب کائنات نے دولت دی، عزت دی، شہرت دی، اچھا گھر دے دیا، اچھا مکان دے دیا، اچھا علاقہ دے دیا، زمین دے دی، رب نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی، شکر کرتے چلے جاؤ، اللہ فرماتے ہیں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ آج کا مسلمان کہتا ہے کہ میرے پاس ہے کچھ نہیں، رب نے دیا کیا ہے جس کا میں شکر ادا کروں؟ میں بتاؤں آپ کو، دولت اپنی جگہ، اللہ نے تجھے باعزت زندگی دی ہے، باعزت زندگی دی ہے۔ اللہ نے تیری بیوی کو با پردہ باعزت زندگی دی ہے۔ اللہ نے تیری بیٹی کو با پردہ باعزت زندگی دی ہے۔ جہاں چلا جا، کبھی شیخو پورہ شہر میں، لاہور شہر میں، میرے ملتان میں آ جا، بڑے شہروں میں چلا جا، تجھے بوڑھے بابا جی چوک پر کھڑے ہوئے ہاتھ پھیلائے ہوئے ملیں گے۔ اپنی عزت بھی ان کی کوئی نہیں، جانتا انہیں کوئی نہیں، عزت کرنے والا کوئی نہیں، ان کا اچھا نام لینے والا کوئی نہیں۔ اور آگے بازاروں کے اندر چلا جا، عورتیں کھڑی ہیں، خواتین کھڑی ہیں، اپنی عزتیں سرے راہ لیے کھڑی ہیں۔ کوئی آدمی آئے پیسہ دینا ہو پیسہ دے دے، عزت لینی ہو عزت لے لے۔ رب کائنات نے میری بہن کو، بیٹی کو، اماں کو عزت بھی عطا فرمائی، با پردہ زندگی عطا فرمائی، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ملا کیا ہے؟ باہر بازاروں میں جایا کرو، کھلی آنکھوں سے دیکھا کرو، لوگوں کو دیکھو گے تمہیں پتا چلے گا الحمدللہ یہ کتنی بڑی دولت ہے، عزت اللہ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے۔ اللہ نے مجھے بھی عطا فرمایا، میرے ماں باپ کو بھی عطا فرمایا، میری بیوی بیٹی کو بھی اللہ نے عزت اور باپردہ زندگی عطا فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر تم ادا کرتے چلے جاؤ، میں اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، فرمایا او لوگوں اگر میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر تم نے ادا نہ کیا، اللہ فرماتے ہیں میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ مولا اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اگر میں یہ نعمتیں دینا جانتا ہوں تو دے کر لے لینا بھی جانتا ہوں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی، ہم ان کی نسبت سے مسلمان ایمان والے، اگر اس نعمت کی ہم نے قدر نہ کی نا، اللہ اس نعمت کو بھی چھین لیا کرتے ہیں۔ میں پورا ملک پھرتا ہوں، بے شمار میرے سامنے واقعات، مسلمان تھے، ان میں سے کئی دیندار بھی تھے، کئی حافظ بھی تھے، پتہ نہیں کیا بے قدری کی ہوگی، کیا ناشکری کی ہوگی، اللہ نے ایمان چھین لیا، کوئی یہودی بن گیا، کوئی عیسائی ہو گیا، کوئی مرتد ہو گیا، کوئی قادیانی بن گیا۔ اس گھمنڈ میں نہ رہے، ہمیں کلمہ آتا ہے، پڑھتے پڑھتے جنت میں چلے جائیں گے، اگر صحیح معنوں میں قدر نہ کی، صحیح معنوں میں اگر رب کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، اللہ فرماتے ہیں میں نعمت دینا جانتا ہوں تو دے کر لے لینا بھی جانتا ہوں۔ اور آپ کا علاقہ تو ویسے ہی بڑا اعلیٰ علاقہ، مجھے ساتھی بتلا رہے تھے کہ تقریباً 90% آبادی یا اس سے بھی زیادہ آبادی سادات خاندان کی ہے، اہل بیت خاندان کی ہے، آپ کی نسبتیں تو ہم سے بھی زیادہ۔ ترمذی صاحب تشریف فرما ہے نا جی، اللہ نے مجھے علم دیا، اس نسبت سے ہمیں عالم کہا جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایک عظمت ہے، ان کے پاس ڈبل عظمت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میری اولاد ہے نا، میرا جو نسب ہے وہ میری پشت سے ہے، میری کمر سے ہے، مرد کی پشت سے اللہ اولاد بنایا کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میری اولاد میرے پشت سے ہے، اور دین کے عالم علماء ان کا جو علم ہے وہ میرے سینے سے ہے۔ اللہ نے مجھے صرف سینے کا علم عطا فرمایا، ایک عظمت عطا فرمائی، ان کو اللہ نے ڈبل عظمت عطا فرمائی۔ پیچھے اگر جائیں تو آپ کی نسبتیں بڑی اعلیٰ، آپ کی نسبتیں بڑی اعلیٰ۔ اللہ رب العزت نے اہل بیت خاندان کو بڑا قیمتی بنایا، بڑا قیمتی بنایا، لیکن یاد رکھنا قیمتی وہی ہے جو اپنی قیمت کو جانے۔ مسلمان بڑا قیمتی، اللہ نے فرمایا تم ایمان والے، یہ امت بڑی عظمتوں والی ہے، لیکن عظمت اسی کو ملے گی جو اس عظمت کی قدر کرے، اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو رب کائنات اسے فضیلت دیں گے۔ یاد رکھنا اگر اہل بیت میں ہو کر، سادات میں ہو کر ہم نے اپنے بڑوں کی طریقے پر عمل نہ کیا، ہم نے حضرت حسین کے طریقے پر عمل نہ کیا، ان کی طرح دین کے لیے قربانیاں اگر ہم نے نہ دی تو پھر اس نسبت کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنی زندگی کے آخری دن بھی ہمیں یہی تعلیم دی کہ نماز کا وقت ہو جائے نماز نہیں چھوڑنی، اور جب تلاوت کا وقت ہو جائے تلاوت نہیں چھوڑنی۔ تلاوت کا وقت کون سا ہے؟ نماز کے سجدے وغیرہ اس طرح کا ٹائم چھوڑ کر تمام زندگی کا ٹائم قرآن مجید کی تلاوت کا ہے۔ حضرت حسین نے تو تمام زندگی میں قرآن مجید کی تلاوت کی، اور کربلا کی وادی میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کی۔ علماء سے سنا، تاریخ میں بھی یہ باتیں کتابوں میں لکھی ہے۔ حضرت حسین کو شہید کر کے آپ کے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا گیا، پھر نیزے کے اوپر چڑھا کر اٹھا کر کے لے کر جانے لگے۔ علماء نے لکھا جب حضرت حسین کا سر مبارک نیزے پر سوار تھا اس وقت بھی آپ کے سر مبارک سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ ہمیں اس وقت بھی یہ تعلیم دے گئے کہ قرآن مجید یہ اتنی عظیم کتاب ہے، اس سے اتنی محبت کی جائے، دن ہے یا رات ہے، سفر ہے یا حضر ہے، تکلیف ہے یا آسانی ہے، بیماری ہے یا صحت ہے، زندگی کا جو بھی لمحہ ہو قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن مجید سے محبت کرنی چاہیے۔ اور میرے محترم دوستو، سادات خان کے نوجوانوں، آپ کے بڑے، آپ کو بھی ہمارے بھی بڑے
بڑے ہیں وہ ہمیں بھی یہی پیغام دے کر کے گئے، قرآن مجید سے محبت کا رشتہ جوڑو، قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ شیر خدا علی المرتضیٰ نے تلاوت کر کے ہمیں یہی بتلایا کہ اگر اس خاندان کا مستقل چشم و چراغ بننا ہے تو قرآن سے محبت کرو، اللہ کے فرمان سے محبت کرو، اور نماز کے سجدوں سے محبت کرو۔ مرض کیا کرتا ہوں تمام عبادات میرے اللہ کو بڑی پسند ہے۔ حج کرو پسند، عمرہ کرو پسند، نماز پڑھو پسند، تلاوت پسند، تمام عبادات میرے اللہ کو بڑی پسند، لیکن تمام عبادات میں اللہ کو نماز سب سے زیادہ پسند۔ پتہ نہیں آپ سمجھے ہیں کہ نہیں؟ ایک آدمی کے کوئی دوست ہوتے ہیں 4-5، ایک دوست کو وہ کبھی سال 2 میں مل لے ٹھیک ہے، نہ ملے پھر بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اور ایک کو دل میں آتا ہے کہ یار سال ہو گیا ملاقات ہوئے، اب تو رمضان ہے، عید بھی آ رہی ہے، اب تو عید تبھی ہوگی جب دید ہوگی، سال میں محبت جاگتی ہے اس کے لیے۔ بعض دوست ایسا ہوتا ہے کہ مہینہ اگر گزر جائے بندہ پریشان ہوتا ہے کہ فلاں نہیں ملا، بعض دوست بھائی کوئی ایسا ہوتا ہے ہفتہ گزر جائے پھر پریشانی ہوتی ہے، ایک ہفتہ کوئی پریشانی نہیں، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں صبح نہ دیکھا تو پریشان، شام نہ دیکھا تو پریشان، یعنی اس سے سب سے زیادہ محبت ہے کہ ہر وقت یہ نظر آنا چاہیے۔ حج بھی بڑی عبادت، لیکن اللہ نے فرمایا زندگی میں ایک مرتبہ کر لے کافی ہے، تیرا جی چاہے پھر آنا چاہے آ جانا۔ عمرہ نفل ہے، ایک مرتبہ کر لے، وہ بھی نہ کر تیری مرضی۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، روزے آ گئے، اللہ یہ نہیں فرمایا سارا سال روزہ رکھو، روزانہ روزہ رکھو، اللہ فرماتے ہیں سال میں ایک مرتبہ، ایک مہینے کے 30 یا 29 جتنے مقدر میں ہو سال کے بعد رکھنے، زکوٰۃ سال کے بعد دینی ہے۔ لیکن جب باری آئی نا نماز کی، اللہ کو اتنا پیار ہے نماز سے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سال کے بعد، یہ نہیں فرمایا مہینے کے بعد، یہ نہیں فرمایا ہفتے کے بعد، بلکہ اللہ فرماتے ہیں اس عبادت سے مجھے اتنا پیار ہے، میں اللہ سے ملاقات کرنے کا طریقہ اور ذریعہ نماز ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں اس عبادت کے لیے دن میں 5 ٹائم آیا کر، 5 ٹائم آیا کر۔ اور پھر میرے اللہ کو نماز میں سجدے کی حالت بڑی پسند ہے، نماز میں بھی میرے اللہ کو سجدے کی حالت بڑی پسند ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سجدہ بڑی عجیب عبادت ہے، سجدہ بڑی عظیم عبادت ہے، سجدہ بہت اعلیٰ عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آدمی سجدہ کیا کرتا ہے اپنے جسم کا سب سے قیمتی حصہ یہ پیشانی زمین پہ رکھ دیا کرتا ہے، جسم کے تمام اعضاء بڑے قیمتی، لیکن انسان سمجھتا ہے یہ چہرہ سب سے اعلیٰ، پیشانی سب سے زیادہ عظمت والی۔ جب اس انسان نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دی، فرمایا دیکھنے والوں کو یہ نظر آتا ہے کہ تیری پیشانی زمین پہ ہے، اللہ عظمت یہ دیتے ہیں تیری پیشانی کو اللہ اپنے عرش پہ لے جایا کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ فرمایا جب کوئی نمازی سجدہ کرتا ہے ایسے ہے جیسے اللہ کے قدموں میں سر رکھ دیا ہو۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، ہر جگہ میرا اللہ، لیکن اللہ نے خود سمجھانے کے لیے فرمایا ثم استوى علی العرش، میں اللہ عرش پر تشریف فرما ہوا، اللہ زمان مکان ہر چیز سے پاک ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں کئی باتیں سمجھانے کے لیے اور بھی کئی چیزوں کا اپنے لیے ذکر فرمایا، تو اللہ نے فرمایا میں عرش پہ، تو اللہ کے قدم بھی عرش پہ، نمازی جب سجدہ کرے تو وہ سجدہ بھی عرش پہ۔ ایک اللہ والے گزرے ہیں،
بڑا لمبا سجدہ کیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا اللہ والے اتنا لمبا سجدہ؟ کہا کہ بڑوں سے سنا ہے، علماء سے سنا ہے، جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو ایسے ہے جیسے اللہ کے قدموں میں سر رکھ دیا ہو۔ تو فرمایا جس کا سر اللہ کے قدموں میں ہو اٹھانے کو کس کا جی چاہتا ہے؟ کس کا جی چاہتا ہے اللہ کے قدموں سے سر اٹھائے؟ ایک اور اللہ والے گزرے ہیں، وہ بھی یوں ہی لمبا سجدہ کیا کرتے تھے۔ شاگردوں مریدوں نے سوال کر دیا اللہ والے اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا کرتے ہو؟ سجدے میں کیا ملا کرتا ہے؟ فرمانے لگے رب کی ذات کا شکر ہے کہ رب نے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ میں سجدہ لمبا کر دیا کرتا ہوں کہ آج مجھے سجدے کی توفیق ملی ہے، پتہ نہیں دوبارہ توفیق ملے نہ ملے، اس لیے میں سجدہ لمبا کر دیا کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستوں، نوجوانوں، کوشش کرو نمازوں کی پابندی بھی کیا کرو۔ جس طرح آپ نے نماز کے لیے اس رمضان المبارک کے مہینے میں مسجدوں کو آباد کیا، دل خوش ہوتا تھا آپ کو دیکھ کر، مسجدیں آباد نظر آتی تھی۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ یہی تربیت دینے کا مہینہ۔ الحمدللہ ہماری تربیت ہو گئی، ہمیں عادت بھی بن گئی مسجد میں آنے کی۔ بس اس عادت کو پکا رکھو۔ اللہ رب العزت نماز کے سجدوں سے راضی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو ہم راضی کر لیں، انشاءاللہ رب کائنات ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرمائیں گے، موت بھی ایمان والی عطا فرمائیں گے۔ اللہ اسی کے بدلے ہمیں جنت کا داخلہ بھی عطا فرمائیں گے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، ان قرآن والوں سے محبت کیا کرو، قرآن کے مدرسوں سے محبت کیا کرو، ان قرآن والوں کا تعاون بھی کیا کرو، خدمت بھی کیا کرو، محبت بھی کیا کرو۔ کبھی بھی کسی عالم اور قرآن والے کی نفرت اپنے دل میں نہ لانا، دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد۔ دل میں اگر نفرت لائے، ان کی محبت اپنے دلوں میں بساؤ۔ فرمایا جو آدمی قرآن اور قرآن والے سے محبت کرے، بڑا قیمتی جملہ ہے، دل کی تختی پہ لکھ لینا۔ قرآن اور قرآن والوں سے جو محبت کیا کرے وہ آدمی زندگی میں کبھی گمراہ نہیں ہوگا، زندگی میں کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور جو قرآن اور قرآن والوں سے محبت کے ساتھ ساتھ خدمت بھی کیا کرے، اللہ اس خدمت کرنے والے کی نسلوں میں قرآن کا فیض جاری فرما دیں گے۔ ہم نے بے شمار لوگ ایسے دیکھے، خود عالم بھی نہیں، حافظ بھی نہیں، قاری بھی نہیں، لیکن بہت بڑے مسجد مدرسے کے متولی ہوتے ہیں، بہت بڑے مسجد اور مدرسے کے منتظم ہوتے ہیں۔ ہمیں جب پتا چلتا ہے کہ یہ تو خود حافظ بھی کوئی نہیں، قاری بھی کوئی نہیں، بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ میں بعض اوقات ایسے لوگوں سے پوچھ لیا کرتا ہوں، احمد پور شرقیہ ایک علاقہ ہے، میں وہاں جایا کرتا ہوں، اور مزے کی بات یہ اسی مسجد کے نام پہ مسجد ہے، مدرسے کے نام پہ ہی ان کا بھی مدرسہ ہے۔ بھائی ملک ساجد صاحب ان کا نام ہے، نہ حافظ نہ قاری نہ عالم، لیکن دیکھنے میں ایسے لگتے ہیں جیسے بہت بڑے عالم ہوں۔ سر پہ ٹوپی، لال رومال کندھے پہ، ماشاءاللہ ان کا چہرہ سنت کے مطابق، میں انہیں عالم سمجھتا رہا۔ ایک دن انہوں نے اپنا بھانڈا خود پھوڑ دیا، مجھے کہنے لگے قاری صاحب میرے بچوں کے لیے دعا کرتے رہنا کہ یہ حافظ قاری بن جائیں، ہم تو نہیں بن سکے۔ میں نے کہا آپ نہیں ہو حافظ قاری نہیں ہو؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ علماء سے تعلق ہے، دور دور سے علماء آپ کے جلسے میں چل کے آتے ہیں، اتنی آپ کی قدر ہے، عزت ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے بس اللہ کی دین ہے۔ میں نے کہا نہیں، اپنے بزرگوں کا کوئی حال بتاؤ۔ انہوں نے جب بتایا تو یہی پتا چلا کہ قرآن اور قرآن والوں سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ اللہ نے بیٹے سے یہ کام لیا، دین کا مدرسہ اور مسجد بنوا دی، آگے ان کے بچے قرآن کے حافظ ہیں اور بن رہے ہیں۔ میں نے ان کو یہ خوشخبری سنائی کہ یہ دینی نسبت اور محبت کی بدولت اللہ آپ کی نسلوں میں انشاءاللہ قرآن کا فیض جاری کر دے گا۔
ان سے محبت کریں گے، ان کی خدمت بھی کیا کریں گے۔ مدارس میں مسافر طلباء بھی ہوتے ہیں، میرے خیال یہاں تو بنین لڑکے بھی مسافر ہیں، بنات بھی مسافر، ان کا کھانا، رہائش، قیام، طعام، علاج، معالجہ، دوائی، دارو، ہر چیز جو ہے وہ مدرسے کے ذمہ ہوتی ہے۔ تو یہ ضروریات کون پوری کرے گا؟ کیا کریں گے آپ لوگ۔ میں تو اڈے کو اپیل نہیں کرنی، پیسے نہیں منگنے، پریشان نہیں ہونا۔ میں بھائی سمجھا رہا ہوں، یہ صرف ترمذی صاحب کی ہی ذمہ داری نہیں، یہ مدرسہ جتنا ان کا ہے آپ کا بھی ہے۔ اگر حضرت صاحب ایمان مسلمان ہے تو آپ بھی صاحب ایمان مسلمان ہے، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ مسجد کی ضروریات کو بھی دیکھا کریں، مدرسے کی بھی ضروریات کو دیکھا کریں۔ آپ میں جو کاشتکار ہیں وہ گندم دیا کریں اپنا عشر، صاحب وسعت لوگ اپنی زکوٰۃ دیا کریں۔ رمضان المبارک کا، عید کا جو ہے وہ فطرانہ ہوتا ہے، فطرہ دیا کریں۔ اس کے علاوہ ہدیہ، تحفہ بھی دیا کریں، دیں گے۔ میرا پرسوں ختم قرآن تھا، تو ختم قرآن سے پہلے مجھے ایک خاتون نے پیسے بھیجے، ہماری عزیزہ ہیں، انہوں نے مجھے پیسے بھیجے کہ طلباء کو بہترین افطاری کراؤ۔ میں نے کہا خود بتاؤ بہترین کسے کہتے ہیں؟ کہتے جی کوئی روسٹ ہو، بہترین کوئی چرغا ہو، اور جو جی چاہے۔ میں نے ان کے مطابق وہ کرایا، افطاری ہو گئی۔ تو پھر انہوں نے مجھے پیسے بھیجے کہ یہ پیسے جیسے مناسب ہو طلباء کو بھی دو، اساتذہ کو بھی دو۔ میں نے پھر ان کی خوشی کو دیکھتے ہوئے لفافے بنائے۔ ختم قرآن کا موقع تھا، پورے بھرے مجمع میں میں نے ان کو وہ عیدی دی ان کی طرف سے، تو کتنے وہ خوش ہوتے ہوں گے۔ میں نے ان کو بتایا کہ الحمدللہ سارے طلباء کو عیدی دی گئی، اور طلباء کتنے خوش ہوتے ہوں گے۔ میں نے ان کے لیے طلباء کی خوشی بڑھانے کے لیے میں آپ کو یہ طریقے بتا رہا ہوں کہ ان کو ہم کیسے خوش کر کے دعائیں لیں، رب کو راضی کریں۔ آج کل نیا نوٹ نہیں مل رہا، آپ کو پتا ہے گورنمنٹ نہیں دے رہی نیا نوٹ۔ میں نے بڑی محنت کر کے ان کے لیے نئے نوٹ منگائے، 100 والے بھی تھے، 75 والے بھی تھے، 500 والے بھی تھے۔ نئے نوٹ لفافوں میں ڈال کے بند کر کے میں نے ان کو دیے۔ میں آپ ذرا تصور میں لاؤ، جب اس بچے نے کھولے ہوں گے، ایک نوٹ دیکھ کے خوشی، دوسرا نوا دیکھ کے خوشی، دل سے دعا نکلتی ہوگی نا۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ 1000 یا 5,000 کے نوٹ عیدی دو، جتنی آپ کی ہستی ہے۔ لفافے میں 10 کا نوٹ ڈال کے دے دو، ننھا منا طالب علم ہوتا ہے نا، اس کو یہ 10 دے دو، بڑی خوشی ہوتی ہے، 10 سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میں جلسے کے بعد دیکھ رہا تھا، غور کر رہا تھا، طلباء کے چہروں پہ مسکراہٹ، اور وہ چھپا چھپا کے اپنے لفافے کو کھول رہے تھے، دیکھتے تھے بند کرتے تھے، دیکھتے تھے بند کرتے تھے۔ چہروں پہ ان کے مسکراہٹ تھی، دل میرا بھی خوش ہو رہا تھا۔ میرے محترم دوستو، میرے اللہ خوش نہیں ہو رہے ہوں گے؟ میرے اللہ بھی راضی ہو رہے ہوں گے۔ تو اپنے لیے دراصل یہ خوشی کا سامان ہوتا ہے۔ ان طلباء کو بھی عیدی کی صورت میں، ان علماء کو بھی یاد رکھا کرو، یہ ہمارے محسن ہیں، یہ ہمارے محسن ہیں، ان کے احسان مند بھی ہوں، ان کی خدمت بھی کریں۔ آپ ویسے مدارس نو نا لا زکات تے صدقے تے چھڈیا، زکات اور صدقے پہ لگا دیا مدرسے کو۔ ہدیہ کوئی نہیں دیتا، تحفہ کوئی نہیں دیتا۔ اللہ کرے چلو زکات صدقے پہ آپ لگے رہو، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن میرے کہنے پہ نا کبھی مدرسے میں ہدیہ دے کے دیکھ، ہدیہ لوگ اس لیے نہیں دیتے۔ میں نے ایک بندے کو کہا، میں نے کہا کیوں نہیں دیتے آپ ہدیہ، کیوں نہیں دیتے؟ زکات دیتے ہو، صدقہ دیتے ہو۔ کہنا قاری صاحب ہدیہ دئیے تو پھر سمجھ نہیں آتا کہ لکھیے کیڑے کھاتے زکات دی نا، لکھ لیا اتنی زکات ادا ہو گئی، صدقہ اتنا دے دیا، خیرات اتنی دے دی، کہتے وہ ہر چیز عشر لکھ لیا، سمجھ آتا ہے ادا ہو گیا، ہدیہ کہاں لکھے؟ میں نے کہا وہ تجھے لکھنے کی ضرورت نہیں، میرے اللہ اپنے کھاتے میں لکھیں گے، اللہ اپنے کھاتے میں لکھیں گے۔
تو انہیں تھوڑا سا ہی طلباء کو، اساتذہ کو ہدیہ جسے تحفہ کہتے ہیں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ناراض نہ ہونا. ہم جب شادی پہ نیوندہ دے کے آتے ہیں وہ زکوٰۃ ہوتا ہے یا صدقہ؟ ہنستے ہیں، بول دے نہیں. وہ ہدیہ ہوتا ہے، تحفہ ہوتا ہے. دوست کی خوشی میں ہم شریک ہوئے، ہدیہ ہوتا ہے. وہ اس طرح سے ہدیہ دیں، تحفہ دیں. اچھا جی، دولہا صاحب تو بدلے میں کبھی نیوندہ دے دے گا، انہاں مولویاں نے کی دینا ہے؟ میرے محترم دوستو، یہ مولوی وہ دعا دیں گے جو تیرے پاس نہیں ہے، وہ ان کے پاس ہے. یہ وہ دعا دیں گے. رات کو تو سویا پڑا ہوگا، یہ تہجد کے لیے اٹھیں گے علماء. اللہ والا تہجد کے لیے اٹھے گا، تو سویا پڑا، اس نے تہجد پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، اس کے بعد ہاتھ جو اٹھائے نا دعا مانگنے کے لیے، اپنی مانگی، اپنے گھر بار کی مانگی، بیوی بچوں کی مانگی، مدرسے مانگی، ضروریات مانگی، چلتے چلاتے پھر تیرا نام بھی ذہن میں آ جائے گا کہ فلاں بندہ بڑی محبت رکھدا، فلاں بندہ طلباء نال بڑی محبت رکھدا. جب تیرا نام ذہن میں آئے گا وہ تیرے لیے بھی دعا کرے گا. فائدہ کیا ہوگا؟ تو سویا پڑا ہے، تیرے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، سوئے اللہ تیرا بیڑا پار کر دے. تو ان سے محبت بھی کریں، ان کی خدمت بھی کیا کریں گے. عید کے موقع پہ میری آپ سے گزارش ہے، ہر بندہ جو اہل علاقہ ہے، یہاں کے اہل محلہ ہے، ہر بندہ حضرت کو عیدی دے. حضرت 50 روپے بھی دین لے لینا، 50 دی بھی تسی دعاواں دینی، 50 دے دیں. میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ الحمدللہ اللہ نے بڑی دولت دی ہے، سب کچھ دیا ہے، بڑی عزت دی ہے، گاڑی بھی ہے، اچھا گھر بھی ہے، سارا کچھ ہے. میں بہت اچھا کھانا کھا کے سوتا ہوں. لیکن اگر کوئی اس نسبت سے 50 کا نوٹ دیتا ہے نا کہ دین والا ہے، قرآن والا، ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے. ہم بڑے تجربہ کار ہیں. ہمارے جلسے میں آپ کا ٹائم میں نے زیادہ تو نہیں لے لیا، کچھ باتیں ہیں دل میں ہوتی ہیں، سمجھا دوں تاکہ کسی کا فائدہ ہو. میرا تجربہ الحمدللہ اتنا ہے، کہو تو آپ میں سے بھی کوئی بندے نکال کے ان کے دلوں کی باتیں بتا سکتا ہوں. ہمارا جو جلسہ ہوا، قاری صاحب نے تلاوت کی، اتنی اعلیٰ میرے بھی آنسو جاری ہو گئے. بہت اعلیٰ تلاوت مصری انداز میں. میں نے بعد میں مائک لیا نا، جب نقیب میں خود بنا ہوا تھا، میں نے مائک لیا، میں نے کہا اس مجمع میں زیادہ بندے ہیں لیکن 3 کا نام لیتا ہوں. میں نے ان کا نام لیا اور میں نے کہا وہ تینوں ایمانداری سے جواب دیں گے. میں نے کہا ان 3 بندوں کے دلوں میں آیا کہ کاش میرا بیٹا بھی ایسے قرآن پڑھے. ان میں سے میں نے کہا بھائی رمضان آپ بتاؤ. کہتے قاری صاحب بالکل آپ نے سچ کہا، بالکل آپ نے سچ کہا. جب یہ تلاوت، اس کا بیٹا بھی قرآن کا حافظ ہے، میرے مدرسے میں اس نے حفظ کیا ہے. کہتا قاری صاحب صحیح پہچانا. جب یہ قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے میرا جی چاہ رہا تھا کاش میرا بیٹا ہوتا، اس طرح تلاوت کرتا، میرا دل اور زیادہ باغ باغ ہو جاتا. میرے محترم دوستو، عرض میں یہ کر رہا تھا، یہ بات اس لیے سمجھائی، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کسی نے 50 کا نوٹ جو دیا اس لیے دیا کہ یہ قرآن والا ہے. بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس نے میری نہیں قرآن کی عزت کی ہے. تو اس عید پہ ان باتوں کی کوشش کریں گے نا جی سب حضرات. میری مائیں بہنیں بیٹی ہیں وہ بھی گھروں سے بھیجا رہیں گے، ہمارے گھر بھی آباد رہیں گے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آج کے اس جلسے کو اور طلباء کی جو دستار بندی ہوئی، ان بچوں کا قرآن مجید پڑھنا اور تراویحوں میں جو قرآن پڑھا گیا، اس قرآن مجید کی تلاوت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کی مغفرت کا، ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب کائنات، آج کے اس بابرکت ختم قرآن کی تقریب کی برکت سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ، رمضان قرآن کی برکت سے ہم سب کو معافی عطا فرما. پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. یا
اللہ آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم اس ماہ مقدس کے یہ 25 دن گزر چکے، اللہ ان 25 دنوں کی ہوئی فرض، سنت، نفل تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان میں جو کمی کوتاہی ہو گئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ جو اس ماہ مقدس کی ادب، احترام اور عبادات کا جو حق ہے وہ تو ہم نہیں ادا کر سکے، اللہ ہمیں معافی عطا فرما۔ بس جتنے ایام باقی ہیں اللہ ہمیں اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں زندگی دے، ہمیں صحت دے، آئندہ بھی بار بار ہماری زندگیوں میں رمضان کا بابرکت مہینہ ہمیں نصیب فرمانا۔ یا اللہ اس ختم قرآن کی تقریب کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یا اللہ اس تقریب کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اس کی برکت سے ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ بے اولاد ہیں سب کو نیک نرینہ صالح اولادیں عطا فرما۔ جس کے ہاں بیٹا نہیں اپنے خزانوں سے مولا بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ سب حضرات کے روزی رزق میں خیر و برکتیں اور وسعتیں عطا فرما۔ جن طلباء نے قرآن مجید حفظ کیا اللہ ان بچوں کا حفظ کرنا قبول فرما۔ ان کو، ان کے ماں باپ کو ان کی برکتیں عطا فرما۔ ان بچوں کو قرآن پر استقامت نصیب فرما، انہیں دین کا عالم بنا۔ جن بچوں نے ناظرہ پڑھا اللہ انہیں قرآن کا حافظ بنا دے۔ یا اللہ ہماری جن بیٹیوں نے دین کا علم حاصل کیا، عالمہ بنی، اللہ انہیں علم پر استقامت نصیب فرما اور انہیں اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی بے علم ہے دین کا علم نہیں انہیں دین کا علم عطا فرما۔ جو بے عمل ہے عمل عطا فرما۔ اللہ جو بے نمازی ہے انہیں نمازی بنا۔ یا اللہ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو بے زر ہے انہیں زر عطا فرما۔ اللہ جو بے حیا ہے انہیں حیا عطا فرما۔ یا اللہ آپ کے بندوں میں جس چیز کی خصوصیت کی کمی ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کو سب کچھ عطا فرما دے۔ اللہ اس پورے مجمع کو اپنے گھر بیت اللہ کا دیدار نصیب فرما، روضہ رسول اللہ پر با ادب حاضری نصیب فرما۔ جتنے لوگ اس ماہ مقدس میں عمرے کی سعادت حاصل کرنے گئے ہوئے ہیں اللہ سب کے اس سفر کو آسان بھی فرما دے، قبول بھی فرما لے۔ پروردگار عالم اس مسجد کو، اس مدرسے کو قیامت تک یوں ہی آباد اور شاد فرما، آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ یا اللہ اس مسجد کے لیے جنہوں نے جگہ دی ہوگی، جنہوں نے تعمیر کی ہوگی، ان سمیت جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما دے، اللہ سب کی کامل مغفرت فرما، اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ ہم میں سے جن کے والدین، دوست، رشتہ دار، بہن، بھائی، خاندان کا کوئی فرد دنیا سے چلا گیا مسلمان اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ رمضان قرآن کی برکت سے اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اللہ ہم سب کو صحت، تندرستی، عافیت، اسلام والی لمبی زندگی عطا فرما، موت آئے تو کلمے اور ایمان والی موت نصیب فرمانا۔ اللہ ہمیں قرآن اور قرآن والوں سے سچی محبت عطا فرما۔ اللہ ان قرآن کی مسجد اور مدرسوں سے بھی سچی محبت عطا فرما۔ پروردگار عالم اس شہر کے جتنے لوگ ہم سے خاص طور پر والد گرامی کی نسبت سے محبت رکھتے ہیں یہ پورا مجمع ہی اس محبت میں آیا ہے اللہ ان کی یہ محبت دین کی نسبت سے ہے، قرآن کی نسبت سے ہے، اللہ ان کی محبتوں کو قبول فرما، جزائے خیر عطا فرما، اس کا صلہ دنیا میں برکت، آخرت میں جنت کی